توباؤں کا ذکر کریں کہ ہمیں انہوں نے کیا سکھایا. ہم کتنی دیری کرتے ہیں توبہ کرنے میں، سوچتے ہی رہتے ہیں نا. لیکن وہاں صحابہ کا معاملہ نہیں تھا. صحابہ کے درمیان میں کوئی ایسا عمل ہو جائے تو تڑپ جاتے تھے، اس لیے کہ انہیں آخرت کا پتہ تھا کیا ہونے والا ہے. ایک صحابی تھے حضرت سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی شدہ تھے، زنا ہو گیا، جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، تڑپے ہو کیسے ہو گیا، ہو جاتی ہے، شیطان ہے، ہو گئی. بھاگتے ہوئے سرکار کے دربار میں آیا، یا رسول اللہ سزا سزا سزا. سرکار نے فرمایا صبر تو کر. نہیں یا رسول اللہ مجھے سزا یہی دے دو، میں اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتا. میں اس بدبخت اپنا اظہار کیا انہوں نے کہ یہ چہرہ کیسے، اور اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب کیسا ہے. سرکار نے فرمایا پھر اس کو سنسار کر دو. سنسار کیا گیا. بڑی مشہور حدیث، اتنا روئے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، سنسار بھی ہو گئے. سنسار میں آپ سمجھتے ہیں پتھر مارے جاتے ہیں، زمین میں گاڑ کے سنسار کر دیا جاتا ہے. اور پھر صحابہ کو سرکار نے کیا فرمایا، دیکھو میرا یہ اسلمی ہے، اس نے ایسی توبہ کی اور اللہ اتنا خوش ہوا اس کی توبہ پہ، اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتا ہے ندامت کے ساتھ اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے. اللہ نے اس کو ایسی مغفرت اور بخشش دی ہے کہ اگر وہ بخشش اور مغفرت پورے مدینے کے لوگوں میں بانٹوں تو سب بخشے جائیں. اسی طرح ایک عورت تشریف لائی اسی معاملے میں زنا کر کے، صحابیہ تھی، ہو جاتی ہے. سرکار علیہ السلام بارگاہ میں مجھے سزا دیجیے یا رسول اللہ، میرے سے بہت بڑا زنا ہوا. زنا تو ہوا، اوپر سے میرے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا ہے زنا کے پابند. سرکار نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ بولے مجھے جلدی سزا دے دیں، جو کرنا کر دیں، میں اللہ کی بارگاہ اقدس اور وہاں کی سزا سہنے کے قابل نہیں ہوں. دیکھیں یہ ہے توبہ. ہم تو بے فکر ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی نہیں، رک جا. سیاستہ کی حدیث ہے، سقہ مطلب اس کے اندر جتنے لکھنے والے ہیں نا، اللہ اکبر. وہ سرکار نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی جا، تیری سزا ہے نا، تو اس بچے کو کی سزا دے رہی ہے، اس کو پیدا کر، جب پیدا ہو جا پھر آنا. پھر بھی روتی بھی گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے جلدی سزا دو، جلدی سزا دو. میں سزا چلی گئی، بچہ پیدا ہو، پھر آئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا رک جا. جب یہ بچہ دودھ ابھی پینے کے تیرے قابل ہے، جب یہ دودھ ختم کرے تب آنا. جب دودھ ختم کیا ہائے ہائے تو پھر آ گئی. کوئی دو سال، 1 سال یا 1.5 سال. سرکار علیہ السلام فرمایا اس کو سنسار کر دو. اب اس کو سنسار کیا گیا. صحابہ فرماتے جب ہم پتھر اور بہت مار رہے تھے تو کہنے لگی مرتے مرتے بظاہر کہ یا رسول اللہ مدد کرو نا، یا رسول اللہ تمہاری ضرورت ہے، تمہاری مشکل کشائی چاہیے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بات پر، اس حدیث پر، کہ جب وہ دوبارہ صحابہ پلٹ کر گئے تو سرکار نے پوچھا کیا وہ ہو گیا؟ بولا ہاں رسول اللہ کام تو ہو گیا، لیکن وہ سنسار ہوتے ہوتے آپ کی طرف دعائی دے رہی تھی. سرکار علیہ السلام کیا فرماتے، کاش کہ یہ اس سے پہلے دعائی مانگ لیتی، میری مدد مانگ لیتی تو میں اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. میرے دوستو بزرگوں، بس آخری بات 2-3 منٹوں کی. صحابی کی بات میں نے کر لی، چلے ایک اور سنا دیتا ہوں صحابی کی بات. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں آپ پہنچے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا رو رہے تھے عمر فاروق کہ ہم حیران ہو گئے کہ عمر جیسا سخت آدمی کبھی ہم نے روتے اس طرح نہیں دیکھا، بلبلاتے ہو. اندر آ گئے، سرکار کی بارگاہ اقدس میں آئے تو سرکار نے پوچھا کیا عمر آج تو رو رہا ہے، خیریت؟ بولے یا رسول اللہ آپ کے دروازے کے باہر ایک نوجوان بیٹھا ہے، ایسا بل بلا کر رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ کر کے آیا ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کی، میرے اس گناہ کی معافی صرف اللہ کا رسول ہی دے سکتا ہے، یہی دلا سکتا ہے اللہ سے، جیسے قرآن میں ہے یہی دلا سکتا ہے، اور کہیں میری معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ابن فرما بلاؤ. جب اس کو بلایا گیا وہ قریب آیا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ میں بولنے جیسا نہیں، اور رو رہا، تڑپ رہا، پھر تڑپ رہا. بول. سرکار نے فرمایا اب وہ دیکھو اللہ آج کے معاشرے میں یہ گناہ ہے کہ نہیں، ذرا غور کرنا، اللہ معاف فرمائے. سرکار نے فرمایا بول. بولے یا رسول اللہ میں کفن چراتا ہوں، لوگوں کے کفن چراتا ہوں، میرا عادی ہے. ایک دن میرے محلے کے اندر ایک نوجوان لڑکی، خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا تو میں نے وہ اس کو کفن چرانا تھا، میری نیت تھی، میں کفن چرانے کے لیے اس کی قبر پہ پہنچا، کھودا، نکالا تو شیطان نے مجھ پہ غلبہ مار دیا اور میں نے اس سے بدفعلی کر لی، اس مردہ عورت سے. اوہو،
یہ سنا اور میرے آقا کے آنسو، اور میرے آقا نے گردن موڑ لی، بولا اس کو ایسے کرو۔ اللہ، اتنا میرے آقا تڑپے، تو نے اتنا بڑا جرم، دیکھیں آپ جرم، اوف، میرے آقا تڑپ رہے، رو رہے ہیں، بولے اس کو یہاں سے، بولے یا رسول اللہ ایک بات اور سن لو، جس کی وجہ سے میں یہاں آیا، ویسے تو میں کرتا ہی تھا نا ایسا گناہ، بولے یا رسول اللہ اس نے میرا دامن پکڑ لیا جب میں جانے لگا، اور کہنے لگی ساری زندگی پاک باز رہی، اللہ اور رسول کے احکامات کو پورا کرتی رہی، اپنی عصمت کو بچاتی رہی، لیکن آج تو نے مجھے پامال کر دیا مرنے کے بعد، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرا نام لے کے پکاروں گی، تیری شکل دکھاؤں گی اور اللہ سے سزا دلاؤں گی۔ بس یہ جملے مجھے ایسا لگے کہ میں تڑپ گیا ہوں، رو رہا ہوں اس وقت سے۔ اللہ کی بارگاہ ایک دس میں بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے، اور معافی اللہ کی بارگاہ مانگے جا رہا۔ سرکار نے فرمایا اس کو نکالو باہر، اور حضور علیہ السلام روئے جا رہے ہیں، وہ باہر جا کے پھر تڑپ رہا ہے۔ ایک دن پورا ہی دروازے کے باہر آس پاس جاتا، یا رسول اللہ کی بارگاہ ایک دس میں میری توبہ کون قبول کرے گا، رو رہا۔ حضور علیہ السلام کو ترس آ گیا، میرے آقا نے آسمان پر سر اٹھایا کہ یا اللہ تو رحمان ہے نا، کیسے کیسے گناہ کیے ہیں لوگوں نے، تو نے معاف کر دیے، اس پر رحم فرما دے۔ بس یہ کہہ رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام آگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے وسیلے اس کو معاف کر دیا، اس کے سارے گناہوں کو جو ہونے والے تھے ہوئے تھے، اور یہ والا گناہ معاف کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے اس کو بلایا، سینے سے لگایا، خوش ہو گیا، بولا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اور ناچنے لگا گھوم کے، اور بار مدینے پاک میں پکار کے کہہ رہا کہ اللہ کے حبیب کی شفاعت میرے کام آ گئی، اللہ کے حبیب کی سفارش میرے کام آ گئی۔ کرتے کرتے گر گیا اور وصال ہو گیا، روح قبض کر گئی۔ حضور کو پتا چلا، حضور علیہ السلام نے نہلایا، نماز جنازہ پڑھائی، اور خود ہی رو رہے تھے نا، ظاہر وہ کیسی دعائیں مانگ رہا تھا، پورا مدینہ حیران تھا کہ اس کی دعا کیسی تھی، مطلب توبہ کہ دیکھنے کے قابل، گڑ گڑا کے، اور اس کو دفنایا حضور علیہ السلام نے۔ تو صحابہ فرماتے ہم رو رہے تھے اس کے لیے، کیسا توبہ مانگنے والا ہے، دیکھو اللہ کی بارگاہ اقدس میں اللہ کیسے قبول کرتا ہے۔ وہ گرا، اور نبی علیہ السلام اس کی قبر میں گئے روتے ہوئے، سبھی رو رہے تھے صحابہ، اور دفنا کر تھوڑی دیر زیادہ ہو گئی، آپ کو لگا کر واپس قبر سے آئے تو مسکرا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام۔ صحابہ حیران، بھائی یا رسول اللہ ہم تو آپ روتے ہوئے گئے تھے قبر میں، ہم بھی رو رہے تھے اور آپ مسکراتے ہوئے آئے۔ سنو میرے دوستوں، سنو، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے توبہ کرنے والا۔ کیسی گناہ ہے، گناہ کان دیکھ لیا آپ نے، دیکھ نتیجہ۔ جب باہر آیا سرکار نے فرمایا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں، میں جیسے ہی اس کو جھکا رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا محبوب جلدی سے چلے جاؤ قبر سے۔ بولے اللہ کا سرکار علیہ السلام فرمایا یا اللہ کیوں؟ بولے آپ جیسے ہی جاؤ گے ویسے ہی ہم اس کی شادی اس مردہ لڑکی سے کر دیں گے، آسمانوں پر اس مردہ لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے۔ اللہ، اور میں اس لیے مسکرایا کہ دیکھو بندہ کیسی توبہ کر گیا کہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ وآخر دعوانا